آیت الکرسی کن اوقات میں پڑھنا افضل ہے؟ کیا حیض و جنابت کی حالت میں آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا چھوٹے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہم یہ بتائیں گے کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ اعظم آیتن من کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے اندر عظیم ترین آیت اس کو بتایا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ پیارے نبی نے ان کو پوچھا تو یعنی ابی بن کعب کو پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آیت الکرسی جو کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اور اس کی بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت و تاثیر ہے۔ یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت جو ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے، جبکہ یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی بھی مسلمان اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیہ، اس کے بعد لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو پھر آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو۔ اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے محافظ آ جائے گا، اور پھر صبح ہونے تک تمہارے قریب کوئی بھی شیطان نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ دو فائدے ہمارے سامنے سمجھ میں آ گئے۔ اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے سنن نسائی کے اندر حضرت ابو امامہ الباہلی سے، اور اسے علماء نے مستند بتایا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے، کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، اگر کوئی بھی مسلمان ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں سوائے موت کے، یعنی وفات ہوتے ہی اسے جنت میں داخلہ ہوگا، بشرطے کہ اس کے پاس جنت میں جانے کے جو اسباب ہے ایمان اور عمل صالح ہو، تو پھر آیت الکرسی کی تلاوت جنت میں لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو سے بھائی یہ تین باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد سے ایک اور حصہ ان کا یعنی چھوٹے بچوں پر دم کرنے کی جو بات تھی، اس کے بارے میں اس سے پہلے جنابت اور حیض کی حالت میں آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں جی صاحب، یہاں پر اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاک و صاف ہو تو وہ تو یعنی حیض و نفاس سے پاک ہو، خاتون اور جنابت سے کوئی مرد یعنی مرد یا خاتون پاک ہو، ان کے بارے میں تو قرآن یا آیت الکرسی کی تلاوت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن حیض و نفاس کی حالت میں کیا اجازت ہے کہ نہیں، تو پھر علماء نے یہاں پر فرق رکھا ہے کہ ہاں حیض و نفاس کی حالت میں خاتون جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، مگر زبانی اگر کرنا چاہے تو بالکل اجازت ہے، اور اگر وہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانا چاہتی ہے دستانے پہن لے یا پھر موبائل فون سے تلاوت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آتی ہے تیسری بات سے بھائی کہ کیا جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی دو صورت، یا تو احتلام یا پھر مباشرت، ایسی حالت پیش آ گئی تو کیا کوئی شخص جو ہے یا کوئی مرد یا خاتون قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں اکثر علماء نے اسے جو ہے ناجائز اور حرام قرار دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کچھ علماء ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں یعنی مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ ان علماء کی تحقیق یہ ہے، ان علماء میں سے خاص طور پر جو ہے حضرت ابن عباس جو کہ صحابی ہیں، اور امام بخاری اور امام ابن حزم، اور اسی طرح جو ہے امام شوکانی، یہاں تک کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی تحقیق ایسی ہی لگتی ہے، ان کے الفاظ کچھ اس طرح لگتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں جو ہے قرآن کی تلاوت کی ممانعت کے دلائل تو ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، مضبوط نہیں۔ تو اس میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ دو علماء جو ہے اس طرح جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تحریم کے بارے میں کوئی دلیل مضبوط نہیں ہے۔ لیکن اکثر علماء چونکہ اس حرمت کے قائل ہیں ممانعت کی، اسی لیے ہم ایک راستہ یہ نکال سکتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جنابت والا شخص جو ہے کبھی بھی غسل کر کے تلاوت کر سکتا ہے، اسی لیے غسل کر کے تلاوت کرے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی حالت پیش آ گئی کہ کوئی شخص جو ہے یعنی جنابت کی حالت رات میں جلدی پیش آ گئی 9-10 بجے، اس کے بعد صبح 3-4 بجے تک فجر تک وہ جو ہے اسی حالت میں سونا چاہتا ہے اور وہ آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے، تو اکثر علماء کے قول کے مطابق یہ جائز نہیں۔ لیکن ہمیں جس بات پہ اطمینان ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ امام ابن حزم اور اسی طرح امام ابن المسیب اور جو ابن خزیمہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کی تحقیق کے مطابق جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے غسل کر لے اور پڑھے تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ رات میں ہی یعنی جنابت سے پہلے تلاوت آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کی، یا پھر جو ہے جنابت کے بعد گھبرا رہا آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے، تو وضو کر کے آیت الکرسی
الکرسی پڑھ کے وہ سو سکتا ہے اور صبح اٹھ کے غسل کرے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی مجبوری کی حالت میں اس طرح صرف ایک حد تک، یعنی ایک آیت کی حد تک مکمل تلاوت کے لیے نہ بیٹھ جائے۔ مجبوری کی حالت میں رقیے کے طور پر اگر وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے۔ اور اگر کوئی جمہور کے قول پہ عمل کرتے ہوئے نہ پڑھے اور صبح تک انتظار کرے یا پھر غسل کر کے پڑھے تو پھر یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ صاحب تو دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات جو ہے وہ بچوں سے تعلق رکھنے والی بات صاحب ہے کہ کوئی بھی شخص جو خود بھی جو اپنے اوپر دم کر سکتا ہے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے، جیسا کہ اس بارے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے، وہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی جو ہے ہر رات اپنے دونوں ہاتھوں پر آخری تینوں قل پڑھ کر دم کر کے سو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی جو ہے یہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضرت حسن و حسین کے اوپر جو ہے دعا پڑھتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، یہ دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے خود اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا چاہے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ پیارے نبی کے قول و عمل سے ہمیں ملتا ہے۔